ونصلي على رسول الكريم. اما بعد، صحیح البخاری کتاب الجمعہ باب نمبر 3، باب الطیب للجمعہ، باب ہے جمعے کی تیاری کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا۔ جمعے کا اہتمام، اس کے اندر کئی ایک چیزیں شامل ہیں، غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، مسواک کرنا اور اسی طرح خوشبو کا استعمال کرنا۔ اس باب کے اندر خصوصی طور پر امام صاحب جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے خوشبو کا استعمال۔ حدیث نمبر 880، قال حدثنا علی بن عبد اللہ بن جعفر قال اخبرنا حرمی بن عمارہ قال حدثنا شعبۃ عن ابی بکر بن المنقدر قال حدثني عمرو بن سليم الانصاری قال اشهد على ابی سعید قال اشهد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن سلیم انصاری فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے یہ بات فرمائی، اور انہوں نے آگے فرمایا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، غسل جمعے کے دن یہ لازم ہے، واجب ہے ہر بالغ پر۔ وَأَن يَسْتَنَّ، یہ کہ وہ مسواک کرے، وَأَن يَمَسَّ طِيبًا ان واجدہ، اور یہ کہ خوشبو لگائے اگر اس کو ملے، اگر دستیاب ہو تو خوشبو بھی لگائے۔ اس کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا۔ غسل کے بارے میں تو بات پہلے بتلائی ہے کہ بہت سارے علماء کے نزدیک جمعے کے دن غسل کرنا یہ واجب ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، اور اہل علم کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ یہاں واجب تاکید کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ یہ واجب ضروری نہیں، البتہ مستحب ضرور ہے۔ باقی مسواک اور خوشبو، اس کے بارے میں اکثر کا نظریہ یہی ہے کہ یہ مستحبات میں سے ہے، استعمال کی جائے تو بہت بہتر ہے، ترکیب ہے، لیکن اگر استعمال نہ کیا جائے تو فی نفسی جمعے کے اندر کوئی نقص کمی نہ آئے گی۔ قال عمر اما الغسل فاشهد انه واجب، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے عمر بن سلیم انصاری ان کا بیان فرمایا۔ عمر فرماتے ہیں کہ اما الغسل، رہی بات غسل کی، فاشهد انه واجب، اس بات کی تو میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ ہے واجب۔ وَأَمَّا الْإِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ، باقی رہی بات مسواک کی اور خوشبو کی، اس کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ واجب ہے یہ غیر واجب، اللہ جانتا ہے واجب ہو عملہ، یہ واجب ہے یہ نہیں۔ ولیکن ہاکذا فی الحدیث، لیکن حدیث جو ہے وہ آپ کو بتلا دی ہے، حدیث اسی طرح ہے کہ آپ نے جیسے غسل کی تاکید فرمائی، اس طرح مسواک اور خوشبو کی بھی، تو تینوں کو آپ نے ذکر کیا ہے۔ تو ان کے بارے میں، مسواک اور خوشبو کے بارے میں، واجب اور غیر واجب کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، البتہ غسل کے بارے میں اکثر علماء کا یہی نظریہ ہے۔ اس کی سند میں محمد بن منقدر راوی آئے ہیں، ان کے بارے میں امام بخاری تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو بکر بن منقدر یہ محمد بن منقدر کے بھائی ہیں۔ ابو بکر بن منقدر یہ محمد بن منقدر کے بھائی ہیں، اور محمد کی کنیت ابو بکر اور ابو عبداللہ، جو ان کا بھائی محمد ہے ان کی کنیت ابو بکر بھی ہے اور ابو عبداللہ بھی ہے، لیکن جو ابو بکر بن منقدر ہے ان کا بھائی، تو کیا ان کی بھی ابو بکر کنیت ہے، یہ نام ہے، اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل سکا۔
وہ معروف ابو بکر کے نام سے ہیں، اور ابو بکر یہ ہے تو کنیت، تو بسا اوقات نام ہی کنیت والا ہوتا ہے۔ گویا کہ ایک بھائی کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے، اس کی کنیت ابو بکر، تو دوسرے بھائی کا نام ہی ابو بکر ہے، تو وہ ابو اپنی اس کنیت والے نام کے ساتھ معروف ہیں۔ اگر اس کا کوئی اور نام ہے تو اس کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن مشہور و معروف یہ ہے کہ وہ ابو بکر کے نام سے ہی معروف ہے۔ دیکھیے، قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں، ہوا اخو محمد بن المنقدر، وہ محمد بن منقدر کے بھائی ہیں۔ ہوا سے مراد ابو بکر بن منقدر جو پیچھے سند میں آئے ہیں۔ ولم یسمى ابو بکر ھذا، اور نہیں نام لیا گیا اس ابو بکر کا، اس ابو بکر کا نام الگ سے کوئی اور نہیں آیا۔ روایت کیا ان سے بکیر بن اشج نے اور سعید بن ابی ہلال نے و عدتاً، اور کئی ایک اہل علم نے بیان کیا ہے، تو وہ تمام کے تمام ابو بکر ہی کہتے ہیں، یعنی کنیت والا نام ہی ذکر کرتے ہیں۔ وکان محمد بن منقدر یکنہ بابی بکر و ابی عبداللہ، جو محمد بن منقدر ہیں ان کی کنیت ابو بکر اور ابو عبداللہ دونوں ہیں، دونوں کنیتوں سے وہ معروف ہیں اور دونوں کنیتیں ان کی جاری ہیں۔ تو یہ ایک کوئی علمی تھوڑا سا اختلاف تھا جس کی وضاحت کرنا اہم تھی، جو امام صاحب نے کر دی۔ باب نمبر 4، باب فضل الجمعہ، جمعے کی فضیلت۔ جیسے کہ پہلے بتلایا کہ جمعہ یہ ہفتے کے دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، عید کا دن ہے، اس کے اندر ایک خاص عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی فضیلت، تاکہ مزید اس کے اندر ترغیب پیدا ہو۔ حدیث نمبر 881، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمی مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جو غسل کرے جمعہ کے دن جنابت والے غسل کی طرح، جنابت والے غسل یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ، جس طرح جنابت والا غسل بڑے احتیاط سے، بڑے اچھے آسن طریقے سے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، صفائی ستھرائی اچھی طرح ہو، اسی طرح کرے۔ جو غسل کرے جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح، غسل الجنابہ یہ منصوب بنزل خافض، منصوب بنزل خافض کا معنی کہ اصل کے اندر یہاں حرف جر تھا، کا غسل الجنابہ، تو کاف حرف جر کو حذف کر دیا اور اس کی وجہ سے اس کو نصب دے دی گئی ہے، اور اس حرف جر کاف کا ترجمہ کیا جائے گا، جو غسل کرے جمعے کے دن جنابت کے غسل کی طرح، ثم راح، پھر اول وقت میں جائے، مسجد کی طرف اول وقت میں جائے، فکأنما قرب بدنۃ، گویا کہ اس نے قربانی میں ایک اونٹ پیش کیا، جس طرح قربانی کے لیے سب سے بڑا جانور قربانی کا اونٹ ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، اس طرح اس نے یہ مرتبہ اور درجہ پا لیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، جو دوسری گھڑی میں جائے، فکأنما قرب بقرہ، گویا کہ اس نے قربانی میں ایک گائے پیش کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، جو تیسری گھڑی میں جائے، فکأنما قرب کبشا اقرنا، اس نے سینگوں والا ایک مینڈا، جو خوبصورت سینگوں والا مینڈا تھا، وہ قربانی میں پیش کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، جو چوتھی گھڑی میں جاتا ہے، فکأنما قرب دجاجہ، اس کو تو ایسے جیسے ایک مرغی صدقہ کر دی، اس کا اجر و ثواب۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، اور پانچویں گھڑی میں جانے والا، فکأنما قرب بیضہ، تو ایسے کہ جیسے ایک مرغی کا انڈا ہی اس نے صدقہ کیا۔ فإذا خرج الامام، جب امام خطیب نکلے، آ کر ممبر پر بیٹھے، حاضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، تو حاضر ہو جاتے فرشتے بھی،
جو اضافی فرشتے ثواب لکھ رہے تھے دروازے پر بیٹھے ہوئے، وہ بھی مسجد کے حال میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یستمعون الذکر، وہ بھی ذکر کو سننا شروع کرتے ہیں۔ ذکر سے مراد خطیب جو بیان کرتا ہے قرآن، احادیث، دینی احکام، مسائل، وہ بھی اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں جمعے کی فضیلت کا اندازہ کریں کہ جو غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر پوری تیاری کر کے اول وقت میں آئے تو اس کو ایسے ثواب جس طرح کہ اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کیا۔ اونٹ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس دور کے اندر کتنے لاکھوں روپے کا ہے، اور میرا خیال ہے کہ سامعین میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جس نے اکیلے نے کبھی اونٹ قربانی میں پیش کیا ہو، ورنہ ہم تو سال بعد جانور جو ہے گائے وغیرہ میں بھی حصہ ڈالیں تو ایک آدھا حصہ ہوتا ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ اتنا بڑا اجر و ثواب تھوڑا سا وقت اہتمام کے ساتھ پہلے آ جانے میں، کیسا اللہ تعالیٰ کے بہترین پیکج ہیں، بہترین اجر و ثواب ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی کوشش کے ساتھ اتنا بڑا اجر و ثواب۔ پھر دوسرے نمبر پر آنے والا گائے کا، پھر اس کے بعد مینڈے کا، پھر اس کے بعد مرغی کا، پھر اس کے بعد انڈے کا۔ جب خطیب آ کر ممبر پر بیٹھ جائے تو جو اضافی ثواب لکھا جا رہا تھا، جو خصوصی انعامات مل رہے تھے، فرشتے وہ دفتر لپیٹ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جو بعد میں آئے گا اس کو جمعے کا ثواب ہوگا، لیکن یہ خصوصی جو اضافی نمبر دیے جا رہے تھے، کسی کو اونٹ کا، کسی کو گائے کا، کسی کو فلاں ثواب، اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت سنہری موقع ہوتے ہیں، آج ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، قدر ہوگی آنکھیں بند ہونے کے بعد۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنی ہم نے سستیاں اور کوتاہیاں کی، کتنے درجات کے اندر کمی کی ہے۔ تو جو جنت میں جانے والے ہوں گے، نیک ہوں گے، وہ بھی پچھتائیں گے کہ کاش کہ ہم اور ہمت کر لیتے ہو، اور کوشش کر لیتے، اور توجہ کر لیتے، تو تاکہ ہم یہ بڑے اونچے درجات پا لیتے۔ یہ گھڑی کب شروع ہوتی ہے، اس کے اندر مختلف قول ہیں کہ یہ پہلی گھڑی کب ہوتی ہے، دوسری کب، تیسری کب۔ بعض نے تو صبح سورج نکلنے سے شمار کیا ہے، سورج نکلنے سے لے کر جمعے کا وقت ہونے تک 5 گھڑیاں، 5 اس کو تقسیم کر لیں۔ ویسے ایک حدیث کے اندر 6 اوقات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو بعد نے کہا کہ نہیں، زوال سے لے کر زوال ہونے کے بعد، زوال ختم ہونے کے بعد جو وقت ہے اس میں 5 اوقات کو، 5 گھڑیوں کو تقسیم کیا جائے۔ بہرحال ہمارے اسلاف کا، صحابہ، تابعین اور باقی محدثین اور فقہا کا جو طریقہ کار تھا، وہ اول وقت میں صبح سویرے ہی تیاری کر کے جمعے کے لیے پہنچ جاتے۔ تو یہ ہم یہی گھڑیاں ہی کا باس میں رہیں، پوری زندگی یہی باس کرتے رہیں، وہ گھڑی شروع کب ہوتی ہے، شروع کب ہوتی ہے۔ جب بھی شروع ہو ہم جلدی ٹائم پر آئیں، گھر میں بیٹھے گپے ہانک رہے ہیں، کھانے پینے چل رہے ہیں، اور کام چل رہے ہیں، تو اس میں کوئی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ پہلے جائیں، جا کر کوئی نوافل، کوئی تلاوت، کوئی سورہ کہف پڑھیں، مسجد کی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے تو وہ بھی کریں۔ تو یہ تمام کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے انہی باسوں کے اندر پڑے رہنا کہ گھڑی شروع کب ہوتی ہے، تاکہ ہمیں وہ تھوڑا سا وقت بتلا دیا جائے کہ مثلا امام کے بیٹھنے سے 15-20 منٹ پہلے کب کہیں نہ کہیں گنجائش نکل آئے تو ہم بھی 10 منٹ 15 منٹ پہلے جا کے ہم بھی اونٹ اور گائے جو ہے ان کا ثواب لے لیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اول وقت میں آنے کی۔ باقی اس سے بات کا یہ ثابت کرنا کہ مرغی کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، یہ سے ثابت نہیں ہو رہا، یہ تو صرف ایک ثواب کا ایک بیان بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کا انداز ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ جو اول وقت میں آئے گا تو آگے وہ کہے کہ مجھے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو جمعے کے دن اول وقت میں آ گیا تھا تو مجھے تو اونٹ کی قربانی میری ہو ہی گئی ہے۔ ایک ثواب کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ثواب کی اتنی زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا، تو پھر درجہ بدرجہ اس کمی کی طرف ہے۔
تو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ہے، نہ کہ مرغی کی قربانی ثابت ہو رہی ہے۔ اگر مرغی کی قربانی ثابت ہوتی ہے پھر تو انڈے کی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آگے 5ویں نمبر پر انڈا بھی بیان کیا گیا ہے، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں اصل قدر مطلوب اور مقصود یہی ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب خطیب آ کر بیٹھ جائے تو فرشتے اضافی اجر و ثواب لکھنے والے فرشتے وہ بھی اپنے دفاتر لپیٹ کر بیٹھ کر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جب فرشتے بڑی توجہ سے خطبہ سنتے ہیں، وہ اضافی ثواب لکھنے والا کام لکھنے پر کا وہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو حالانکہ فرشتے مکلف نہیں ہیں، ان کو تو وہ احکام نماز روزہ حج زکوٰۃ کے جو احکام بیان کرنے انہوں نے وہ ادا نہیں کرنے، تو وہ سنتے ہیں۔ تو انسان جن کی وہ ضرورت ہے تو ان کو کتنی توجہ سے سننا چاہیے، لیکن جن کو سنانا ہوتا ہے وہ آتے عین اینڈ پر، جب امام جو پہلا خطبہ دے کر بیٹھ جائے دوسرے کے لیے کھڑا ہو اس وقت پہنچنا۔ تو یہ تو وہ طریقہ نہیں ہے کہ کم از کم 8ویں دن جمعہ ہے ٹائم پر آئیں، شروع سے جو خطیب کی بات سنیں گے تو اس کے پلے کچھ پڑے گا۔ یا یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ خطیب کو بھی بڑی توجہ، بڑی تیاری، بڑے آسان انداز کے اندر، خوبصورت انداز کے اندر عین کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے جمعے کے اندر صرف انسان نہیں فرشتے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ خطبہ جو وہ ادھر کا کیا کہتے ہیں کہ ڈانگ ٹپاؤ کا کرے، کوئی ادھر سے پکڑا کوئی ادھر سے پکڑا، کسی کا سار پکڑا کسی کا پاؤں پکڑا، کوئی تیاری ہے نہیں ہے، کوئی اس کا تمام کا تمام کھچڑی موضوع بنا ہوتا ہے، کبھی کوئی موضوع شروع کر دیا، کبھی کوئی شروع کر دیا، کبھی اس میں لطیفے شروع کر دیے، کبھی اس میں اشعار شروع کر دیے۔ تو یہ کون سا کہ فرشتے اس میں یہ کیا جا کر کہتے ہوں گے، آپس میں کیا تبصرے کرتے ہوں گے کہ یہ حضرت خطبہ دے رہے ہیں یا کوئی کیا بیان کر رہے ہیں۔ اس کے اندر طرح طرح کی حرکات و سکنات، عجیب و قسم کی لوگوں کے لطیفے سنانا اور بے تکے اس کے اندر اشارات کرنا۔ تو یہ خطیبوں کو بھی چاہیے اچھی تیاری کر کے، انہوں نے ان کے سامنے 10 بیٹھے ہیں، 100 بیٹھے ہیں، 500 بیٹھے ہیں، ان کے پلے کچھ پڑھنا چاہیے، عقیدے کی بات، نماز کی، روزے کی، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو یہ اشعار ہیں اور ترنمیں ہیں، تو ہماری جو عوام لگی ہوئی ہے ان لوریوں اور ترنموں پر، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جمعے کے کم از کم جمعے کے خطبے کے اندر ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ باب نمبر 5، یہ باب بغیر ترجمۃ الباب کے ہے، تو بغیر ترجمۃ الباب پیچھے والے کا تکملہ ہوتا ہے یا حاضرین سے یہ طلب ہوتی ہے کہ آپ اس کے مناسب جو کوئی تبویب قائم کر دیں۔ حدیث نمبر 882، قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحییٰ هو ابن ابی کثیر ان ابی سلمہ ان ابی ہریرہ ان عمر رضی اللہ عنہما بینما هو یخطب یوم الجمعہ ان عمر رضی اللہ عنہ بینما هو یخطب یوم الجمعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اس داخلہ رجل، ایک آدمی داخل ہوا، فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، لما تحتسبون عن الصلاۃ، کیوں تم پیچھے رہتے ہو نماز سے، تم نماز سے پیچھے کیوں، دیر سے کیوں آئے؟ فقال الرجل، آدمی کہنے لگا، ما و الا ان سمعت النداء، میں نے کچھ اور نہیں کیا مگر یہی کہ ندا سنی، اذان سنی، توضا تو وضو کیا، اذان سننے کے بعد میں نے وضو کیا تو میں چلتا آیا ہوں۔ فقال الم تسمعوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اذا راح احدکم الجمعہ فلیغتسل، جب بھی تم میں سے کوئی ایک جمعے کو آئے تو وہ غسل کرے؟ تو نبی نے تو غسل کا بھی فرمایا، تو تم نے غسل کیوں نہیں کیا، تم صرف وضو کر کے آئے ہو۔ آنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 845 میں اور طحاوی کی جلد 1 صفحہ 118 پر اس کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اس سے
یہ ثابت کیا کہ جمعے کے دن اول وقت میں آنا چاہیے، خطبہ شروع ہونے کے بعد آنا یہ صحابہ اور تابعین کے اندر اس چیز کا تذکرہ نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی وہ تاخیر سے آیا تو اس کے بھی فوراً اس کا احتساب کیا گیا ہے۔ باب نمبر 6، باب الدہن للجمعہ، باب تیل کا استعمال جمعے کے دن۔ جمعے کے دن کیونکہ خوبصورتی اپنانے کا حکم ہے، تو خوبصورتی یہ بھی ہے کہ نہانے کے بعد تیل وغیرہ لگایا ہو تاکہ بال، سر کے بال، داڑھی کے بال، ان کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا ہو، اور اسی طرح جسم پر کوئی خشکی وغیرہ اس طرح وہ بھی ختم ہو جائے۔ حدیث نمبر 883، قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری قال اخبرنی ابی عن ابن ودیعۃ عن سلیمان الفارسی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغتسل رجل یوم الجمعہ ویتطہر ما استطاع من الطہر ویدہن من دہن او یمس من طیب بیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں غسل کرتا کوئی آدمی بھی جمعے کے دن اور پھر طہارت حاصل کرتا ہے، اپنی وسعت کے مطابق طہارت حاصل کرنا، ویدہن من دہن، اور اپنے تیل کو بھی استعمال کرتا ہے، اور یمس من طیب بیتی، یا گھر میں جو خوشبو موجود ہو خوشبو استعمال کرتا ہے، ثم یخرج، پھر گھر سے نکلتا ہے جمعے کے لیے، فلا یفرق بین اثنین، دو آدمیوں کے درمیان تفریق بھی نہیں کرتا، بلکہ جہاں جگہ ملتی ہے آرام سے بیٹھ جاتا ہے، آگے گردنیں پھاند کر آگے بھی نہیں جاتا۔ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر پڑھتا ہے جو اس کی قسمت میں ہے، جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے اتنے وہ نوافل وغیرہ ادا کرتا ہے۔ ثم ینصت اذا تکلم الامام، پھر خاموشی سے سنتا ہے جب امام کلام کرے، امام کلام کرے تو بالکل ہمہ تن گوش ہو کر اس کی کلام کو سنتا ہے۔ یہ تمام کام جو کرے گا اس کا صلہ کیا ملے گا؟ الا غفر له ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، تو معاف کر دیے جاتے ہیں اس کے اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے کے درمیان تک جتنے گناہ ہیں، اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کون کون سے کام کرے؟ نمبر 1 غسل، دوسرا غسل کے علاوہ باقی طہارت، کپڑوں کی، باقی بال وغیرہ کاٹنے ہیں، حجامت ہے، ناخن ہے، یہ تمام چیزیں اس میں آئیں گی۔ اس کے بعد تیل لگانا، خوشبو لگانا، پھر گھر سے نکلنا، مسجد میں آ کر دو کے درمیان تفریق نہ کرے، گردنیں پھاند کر نہ جائے، پھر اس کے بعد جتنی اللہ توفیق دے وہ نوافل پڑھے، اور اس کے بعد خاموشی سے امام کا خطبہ سنے۔ یہ سارے کام جو باقاعدگی سے کرے تو صلہ اس کا یہ ہے کہ اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک پورے ہفتے کے جتنے گناہ اللہ ان کے معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر 3 دن مزید بھی، یہ ہفتے کے 7 دن اور 3 دن مزید 10 دن کے گناہوں کی معافی۔ اگر گناہ نہیں ہے تو درجات بلند ہے، تو کتنا بڑا یہ کہ پورے ایک ہفتے ہر جمعے اگر ایسے کرتا رہے تو ہر جمعے اس کے جتنے گناہ وہ خود بخود ان کی معافی ملتی جا رہی ہے۔ ان گناہوں سے مراد صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں، تو اس کے اندر اکثر نے یہ صغیرہ گناہ مراد لیے ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جو آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرے گا تو توبہ استغفار تو کرے گا ہی۔ جس نے جمعے کے دن اتنا اہتمام کیا، غسل کیا، پوری طہارت کی، تیل شیر خوشبو لگائی، پھر جا کر نماز ادا کی، خاموشی سے امام کا خطبہ سنا، تو اس کا یقین وہ توبہ استغفار تو کرے گا ہی۔ تو توبہ استغفار کر لی تو کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بہت سنہری موقع ہے گناہوں کی معافی کا، تو جمعے کا اہتمام کر لینے سے۔ حدیث نمبر 884، قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن زہری قال طاؤس قلت لابن عباس، امام طاؤس فرماتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ذاکروا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اغتسلوا یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن غسل کیا کرو، واغسلوا رؤوسکم، اپنے سروں کو اچھی طرح دھویا کرو، وَإِن لَّمْ تَكُونُوا جُنُبًا، اگرچہ جنابت جنوبی نہ بھی ہو،
لازمی نہیں کہ جنبی ہو تو ایسے کرو، جنابت نہیں بھی تو تب بھی اچھی طرح غسل بھی کرو، سر بالوں کو بھی دھو، واسیب میں نے طیب اور خوشبو بھی استعمال کرو۔ تو یہ بات میں نے لوگوں کو بیان کرتے سنی ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ آپ نے بھی سنی۔ ابن عباس فرماتے عمل غسل و فنعام، ہاں غسل والی بات یہ تو ہے ٹھیک، یہ تو واقعی ٹھیک ہے۔ وہ امت طیب فلا ادری، لیکن خوشبو کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ حدیث نمبر 885، قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني ابراہیم بن میسرہ عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغسل یوم الجمعہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کیا جو جمعہ کے دن غسل کے متعلقہ ہے۔ فقلت لابن عباس، تو امام طاووس فرماتے میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا ایمس طیباً اور دہنن، کیا وہ خوشبو یا تیل بھی لگائے؟ ان کان عند اہلی، اگر اس کے گھر والوں کا ہو، اگر اپنی خوشبو نہیں ہے تو گھر میں جو عورتوں کی خوشبو ہوتی ہے وہی لگا لے، تو کیا یہ بھی ہے؟ فقال لا اعلمہ، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ تذکرہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خوشبو کا تذکرہ کرتے ہیں کہ خوشبو بھی لگائے، لیکن اس جگہ وہ لا اعلم کا تذکرہ کیا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو یا تو اس کی تطبیق مختلف دی گئی ہے کہ پہلے ان کو علم نہیں تھا، بعد میں ان کو پتہ چلا تھا، تو بعد میں انہوں نے مزید دوسروں سے پوچھا یا تحقیق کی، اور بعد نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے کہ اس وقت ان کے ذہن کے اندر یہ بات ظہول ہوگی ہو، نہ آئی ہو۔ اور بعد نے یہ کہا کہ وہ جو انکار کر رہے تھے یا جس چیز کے اندر ان کو تردد تھا وہ عورتوں کی خوشبو کا تھا، جس جگہ تذکرہ ہے وہ مردوں والی خوشبو لگائے، لیکن باقی رہا کہ اگر مردوں والی خوشبو دستیاب نہیں ہے تو عورتوں والی خوشبو لگا لے، تو اس کے اندر ان کو تردد تھا کہ عورتوں کی خوشبو والا تذکرہ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال ان تمام روایات سے یہ ثابت ہوا کہ جمعے کے دن خصوصی طور پر اہتمام کرنا اور اس کے لیے خوشبو وغیرہ اور باقی زینت کی خوبصورتی کے جتنی بھی چیزیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، البتہ ممنوع قسم کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔